السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، مختصر تعلیم القرآن و تجوید القرآن کورس میں آج کا ہمارا سبق نمبر 13 جو کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 پر مشتمل ہوگا۔ آج کے سبق میں کل 10 کلمات اور الفاظ ہیں جو کہ 4365 کلمات اور الفاظ کا مجموعہ بنتے ہیں۔ جی آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے مشق کریں گے، اس کی ادائیگی سیکھیں گے اور پھر اس کے بعد لفظی ترجمہ اور پھر آخر میں ان الفاظ کی تعداد میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جی میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ذال ہے، ذال اور زا میں فرق کر کے پڑھیں۔ ذال جیسا کہ میں نے پچھلے سبق میں بھی بتایا تھا کہ ذال حروف لثویہ میں سے ہے، نرمی کے ساتھ ادا ہونے والے حروف میں سے ہے، اور زا حروف صفیریہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یہ ذال ہے نرمی کے ساتھ ادا ہونے والے حروف میں سے۔ الذین یؤمنون بالغیب غین وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ قوف دو نقطوں والا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا دوسری میم پر شد ہے، اس وجہ سے یہاں پر غنہ ہوگا۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ قوف یہ حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، اس پر آپ نے آواز کو تھوڑا سا کھینچنا ہے۔ رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یہاں پر نون ساکن ہے تو اس پر بھی غنہ ہوگا۔ ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ جی ترجمہ کرتے ہیں اس کا۔ الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب کے ساتھ، با کا معنی ساتھ، ہم نے پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھا تھا، با کا معنی ساتھ، یعنی با کے 10 معنی میں سے ایک معنی پر بھی ہے، علا کے معنی میں بھی آتا ہے، غیب پر۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، یعنی بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں ہر چیز پر، کتاب اللہ پر، کتاب اللہ کو ہم نے نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، جنہوں نے دیکھا وہ صحابی کہلاتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا، یعنی ہر چیز پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ سچ اور حق پر مبنی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات ہیں، ہمارا کامل ایمان ہے ان چیزوں پر، ان باتوں پر۔
وَيُقِيمُوا واو کا معنی اور، یقیمون قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، قائم کرتے ہیں نماز، وَمِمَّا اصل میں تھا من ما، من کا معنی سے اور ما کا معنی جو، اور اس میں سے جو، اور اس مال میں سے جو، اس چیز میں سے جو، رزقنا رزق عطا کیا ہم نے، ہم ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب کے ساتھ یا غیب پر، اور قائم کرتے ہیں نماز کو۔ اصل میں اقامت کا لفظ ہے، یعنی یقیمون قائم کرتے ہیں نماز کو، یصلون اور ہے، یقیمون اور ہے۔ یصلون کا مطلب ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کو ادا کرتے ہیں، وہ جیسے بھی ہو سکے، بغیر شرائط کے اور بغیر سنت کے طریقے کے، یعنی جس طرح بھی وہ چاہیں نماز پڑھ لیں۔ لیکن قرآن مجید میں جہاں بھی آپ پڑھیں گے وہاں پر آپ اقامت کا لفظ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقامت کا لفظ کیوں ارشاد فرمایا ہے؟ یہ اس وجہ سے، اس میں 4 شرائط ہیں، وہ 4 شرائط پائی جائیں گی تو اقامت ہو سکتی ہے، ورنہ یصلون پہ عمل تو ہو سکتا ہے لیکن اقامت نہیں ہو سکتی، یعنی نماز ادا تو کر لے گا لیکن قبولیت کی جو شرائط ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی وجہ سے نماز کو قبول کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی نماز جو ہے وہ رد ہو جائے۔ تو اقامت، قبولیت کے لیے اقامت پر عمل کرنا ضروری اور لازمی ہوگا۔ جی اقامت کی 4 شرائط کون سی ہیں؟ سب سے پہلی شرط کہ اللہ کی رضا مقصود ہو، ریاکاری، نمود و نمائش، شرک مقصود نہ ہو۔ میں نماز پڑھنے لگا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرگوشی کرنے کے لیے کھڑا ہوں، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ جی دوسری شرط یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر، مومنوں پر وقت مقررہ پر مقرر ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ نماز ادا کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے انسان کے بدن کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ چوتھی اور آخری شرط یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے اس کو چھوڑ کر ہم کسی اور طریقے کے مطابق پڑھیں یا اپنی مرضی سے نماز ادا کر لیں لیکن اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مقصود نہ ہو، اس کو ہم فالو نہ کریں تو نماز تب بھی قبول نہیں ہوگی۔ یعنی یہ 4 شرائط بیک وقت پائی جانی ضروری ہیں، ان میں سے ایک بھی شرط مفقود ہوئی، نہ پائی گئی تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اقامت کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ پر ارشاد فرمایا ہے۔ جی پڑھیے وَيُقِيمُونَ اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، وَمِمَّا اور اس مال میں سے، رزقنا جو ہم نے عطا کیا، ہم ان کو، ینفقون وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ آئیے ان الفاظ کی تعداد کی طرف۔ یہ جو آیت ہے اس آیت میں کل 10 کلمات اور الفاظ ہیں، ان کلمات کی تعداد جو ہے تقریباً 4365 تک پہنچتی ہے، یعنی یہ 10 کلمات، یہ 10 الفاظ جو ہیں 4365 کلمات اور الفاظ کا مجموعہ بنتے ہیں۔ جی الذین قرآن مجید میں 879 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ الذین جہاں بھی آ جائے تو آپ نے ترجمہ اس کا کرنا ہے وہ لوگ یا وہ جو، یؤمنون، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو یہ قرآن مجید میں 85 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ جہاں بھی آ جائے تو آپ معنی آسانی سے کر سکتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے بھی اس کا معنی کر سکتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں۔ جی بالغیب، یہاں پر با کا معنی ساتھ بھی ہے، پر بھی ہے، میں کا معنی بھی آتا ہے یعنی فی کے معنی میں، لیکن یہاں پر با حرف ہے، اس کی بحث میں نے اکیلے حروف کی جو بحث ہے وہ سبق نمبر 4 اور 5 میں نے کامل طور پر کر دی تھی۔ الغیب کا لفظ،
الغیب جو ہے قرآن مجید میں 40 مرتبہ استعمال ہوا ہے، تو عمومی طور پر اس کا معنی ہوتا ہے ایسی چیز جس کا مشاہدہ نہ کیا جا سکے، نہ آنکھوں نے دیکھا ہو، نہ اس کے متعلق علم ہو، اس کو غیب کہتے ہیں۔ واو کا معنی اور، یہ بھی حرف ہے، اس کی بحث کے متعلق زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، پہلے بھی میں نے بتا دیا ہے کہ اسباق چند جو گزشتہ ہیں ان میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے، یعنی حروف کی بحث۔ یقیمون، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، قرآن مجید میں یہ 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے، وہ قائم کرتے ہیں، جہاں بھی آ جائے اقامت اختیار کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں۔ الصلاۃ نماز، اس کے اور بھی معنی ہے، اس کا معنی دعا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی بخشش اور رحمت بھی ہوتا ہے، بہرحال یہ مشہور معنی جو ہے الصلاۃ کا نماز ہے۔ یہ قرآن مجید میں تقریباً 61 مرتبہ 61 مرتبہ آتا ہے۔ ومما، یہ 2 کلمات ہیں، من اور ما، یہ 2 کلمات اور الفاظ کا مجموعہ ہے۔ من اور من یہ قرآن مجید میں تقریباً 2023 مرتبہ استعمال ہوا۔ من کا معنی سے اور من کا معنی جو، یعنی ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ من جو میم کے نیچے زیر آئے تو اس کا معنی سے ہوتا ہے، اگر میم کے اوپر زبر ہو اس کا معنی جو آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ما جو ہے یہ قرآن مجید میں 888 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ رزقنا، رزق کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں 105 مرتبہ استعمال ہوا ہے، یعنی رزق۔ رزق صرف مال پر نہیں بولا جاتا بلکہ یہ صحت پر بھی، تندرستی پر بھی بولا جاتا ہے، اور یہ کوئی ایسی نعمت کے آنے پر بھی بولا جاتا ہے جو انسان کے لیے مفید ہو۔ یہاں پر ہمارا اولاد کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، اور مال پر بھی بولا جا سکتا ہے، اور کسی بھی نعمت پر بولا جا سکتا ہے رزق کا لفظ۔ تو رزق کا معنی خوشحالی بھی ہوتا ہے، تو اس لیے رزق کا لفظ جو ہے 105 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ نا جو ہے یہ ضمیر ہے، یہ علیحدہ ہے۔ ہم یہ بھی ضمیر ہے، یہ تقریباً 257 مرتبہ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں۔ ینفقون، ینفقون جو آخری کلمہ ہے 10واں، یہ تقریباً قرآن پاک میں 21 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس کا معنی ہے وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کو صحیح معنوں میں سمجھ کر ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور جو ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت اور ذخیرہ آخرت بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔